کامران صاحب، حال ہی میں جو عارف علوی صاحب کا ایک انٹرویو تھا جو انہوں نے باہر دیا، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اب یہاں پر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی تو معاملات حل نہیں کرنا چاہتی. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس انٹرویو سے کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ دوسرا، پی ٹی آئی کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر بات ہوگی تو ان کے ساتھ ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں، پاورز ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، انہی کے ساتھ بات ہوگی. آپ یہ تو پی ٹی آئی اپنا واضح ایک موقف سامنے رکھ چکی ہے، تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، سیاسی جماعتوں سے بات، جیسے کمیٹی بنی تھی، انہی کے ساتھ بات کرنی ہوگی؟ میں ایک واضح موقف رکھتا ہوں کہ اگر کوئی اتحاد بن جائے، میں اگر کے اوپر سٹل جو ہے نا وہ اس کو پریس کرتا ہوں، اسٹریس کرتا ہوں، اس پہ زور دیتا ہوں، اور اگر کوئی اتحاد بن جائے تو جو بھی فیصلے ہوں وہ اس اتحاد کی سطح پہ ہوں، بھلے اچھی ہوں بھلے برے ہوں، کسی سے بات کرنے کی ہوں، کوئی تحریک چلانے کی ہوں، کسی سے بات نہ کرنے کی ہوں، پھر ہمارے مشوروں کی اس کو ضرورت نہیں ہے. پھر جو نا اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگے تو وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہو، نہ کہ جو ہے نا وہ ہم اپنی جو ہے نا وہ دین بجاتے رہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ یہ تمام باتوں کو اس کو ختم کر کے، اور اگر کوئی معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو اتحاد کے نظم کے اندر لایا جائے، اور اس اتحاد کے نظم کی ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ معاملات کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن اگر کامران صاحب، آپ ہی کی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں کہ اگر اتحاد بن جاتا ہے اور پھر پی ٹی آئی یہی موقف رکھتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، تو آپ بھی اس کی تائید کریں گے کہ ٹھیک ہے، اتحاد بن گیا ہے، اب حتمی فیصلہ ہے یا ساری جماعتوں کا فیصلہ ہے تو ہم راضی ہیں؟ کسی کنڈیشن کے تحت، اس طرح کی کنڈیشن کے تحت کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات چلانے ہیں، یہ پھر اتحاد شاید ممکن ہے کہ نہ بن پائے. وہ پھر فیصلے جو ہے، اگر کوئی اتحاد ہوتا ہے تو فیصلے اس نظم کے پاس ہوں گے، نہ کہ کسی ایک پارٹی کے پاس ہوں گے. پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے اس نظم کو ڈکٹیٹ کر پائے. نہیں، بالکل کامران صاحب، میں آپ سے سر یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں، بلکہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ اتحاد فیصلہ کرتا ہے اور آپ اس اتحاد کا حصہ ہیں، تو آپ اس اتحاد میں رہیں گے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو زور دیتے ہیں، یا آپ الگ ہو جائیں گے؟ اس کا ایک میکنزم بھی ہوگا نا، اس کا ایک میکنزم ہوگا. اس اتحاد کی جو ہے یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ اگر یہ اتحاد بنا تو اس میں میجارٹی سے فیصلے ہوں گے، اس میں اتفاق رائے سے فیصلے ہوں گے. تو پھر وہ جو میکنزم بن جائے گا، اگر اس میکنزم کو سامنے رکھ کے جو بھی فیصلے ہوں گے اس میکنزم کا احترام کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اب احمد اویس صاحب، یہ جو امریکی وفد جو ہے، حال ہی میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ کے 2 اراکین گئے ملاقاتوں میں، شبلی فراز صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا، پھر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمیں دعوت نہیں دی گئی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعوت نامہ آیا تھا لیکن گوہر صاحب جو ہے وہ موجود نہیں تھے. تو اس معاملے پر بھی کیا پارٹی کے اندر بھی کچھ ممبرز اپنے ہی اراکین کو بائی پاس کر رہے ہیں یا معلومات نہیں فراہم کر رہے؟ یہ امریکی وفد کے ساتھ ملاقات کا معاملہ ہے کیا؟ میرا خیال پہلے ایک وفد جو تھا وہ تو غالباً ڈیالہ جیل میں وہ عمران خان کو شاید مل گیا تھا پہلے، جس میں کوئی ڈاکٹر تھے، کوئی بزنس مین، اور ابھی یہ دوسرا وفد آیا تھا. تو دیکھیے، یہ بہت معمولی باتیں ہیں. اگر ان سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو یہ اس کو زیادہ پلے اپ جو ہے حکومت کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں کہ جی دیکھو جی وفد آیا، اس نے ہماری بڑی تعریف کی، اور وہ ہمارے جو یہاں کے پاکستان کی معدنیات اور جو نیچرل ریسورسز ہیں ان میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں وہ، اور وہ لہٰذا ہمارے سے تعلق رکھیں گے. ان کو عمران خان ایک انڈیویجول کے ساتھ نہیں ہے. اس قسم کی بہت ساری باتیں فلوٹ کی جا رہی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہمیں بینک ہی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو اپنے دیکھیں اس معاملے کے لیے ہمیں نظریں اٹھا کے جو ہے نہ امریکہ کی طرف دیکھنا چاہیے نہ کسی اور کی طرف دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آج ورلڈ ہیز بیکم گلوبل ولیج. آج کے جو حالات ہیں ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ، اور جو کچھ یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہیں، جو کچھ انہوں نے رول آف لا کے کانسیپٹ کو ختم کر کے رول آف اتھارٹی اور ڈسپوٹزم کو لے آئے ہیں، اور جس طرح سے تشدد کیا گیا ہے، خواتین کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی ہے، چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کا پامال کیا گیا ہے، یہ ساری باتیں ہیں. اس کا ساری دنیا میں لوگ نوٹس لے رہے ہیں. یورپین یونین میں بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، یہاں بھی ہوئی ہیں، اور ممالک میں بھی. تو یہ تو ہیں صحیح. تو یہ اس سے یہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمیں توجہ جو ہے وہ ہمیں اپنے ہی
اپنے ہی پاؤں پہ ہمیں کھڑے ہونا ہے، اور ہم نے پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام جو ہمارے ساتھ ہیں انہی کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے. ہم کسی باہر کی طاقت کے بلبوتے کے اوپر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، نہ کوئی اسٹیپ لینا چاہتے. ٹھیک ہے، لیکن کامران صاحب یہ جو ایک منرلز اینڈ مائنز ایکٹ ہے، جو ایک بل کا ذکر ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اس میں پہلے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ نہیں یہ عوام کے حق میں ہے، پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ عوام کے حقوق کے خلاف ہے. اب انہوں نے بھی ہولڈ کر دیا ہے، خان صاحب کی اجازت سے مشروط کر دیا ہے. ہم JUIF کے حوالے سے بھی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے بھی مخالفت کی ہے. یہ بل ایک تاثر یہ دیا گیا کہ یہ بل کا ڈرافٹ وفاق دے گا، ایک صوبے کو وفاق ڈرافٹ، پہلی بات تو یہ کہ وہ کیسے دے گا، دوسرا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس بل کو لے کر؟ ایسا ہے کہ 2 صوبوں میں یہ ڈرافٹ جو ہے وہ وفاق میں بھجوایا ہے. اچھا. صوبہ بلوچستان میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں، اور اس کے لیے مینج بھی کیا انہوں نے اس کو منظور کروانے کے لیے. اس میں 2-3-4 باتیں جو ہے نا بڑی عجیب و غریب ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ لیجسلیشن صوبے کے لیے ہے، ڈاکومنٹ جو ہے اس کا ڈرافٹ بنا کے وفاق بنا رہا ہے اور وہ بھجواتا ہے، اور یہاں سے وہ خط و کتابت جو ہے وفاق کی اور صوبے کے درمیان چل رہی ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. پھر فیسیلیٹیشن کے لیے جو ہے نا وہ ایک اس میں جو ہے نا ایک پروویژن رکھی ہوئی ہے، اس میں وفاق کے 2 افسر جو ہے نا وہ اس کا حصہ بنیں گے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. پھر یہ اسٹریٹجک منرل کے نام سے ایک جو ہے نا وہ اس میں پروویژن رکھی ہوئی ہے، سیکشن 22 ہے کیا ہے وہ اسٹریٹجک جو منرلز ہیں اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ جو گورنمنٹ اس کو نوٹیفائی کرے گی. تو جو گورنمنٹ نوٹیفائی کرے گی یعنی وہ صوبائی اسمبلی کے بھی آئندہ اختیارات جو ہے نا وہ ختم کر رہے ہیں، یعنی وہ اس کے بھی ہاتھ نہیں. لیکن کامران صاحب یہ صوبائی اسمبلی کو وفاق کیسے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ آپ یہ کریں اور یہ بل منظور کریں یا یہ نہ کریں؟ مشاورت تو ہو سکتی ہے لیکن ڈرافٹ کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ وہ اس کے لیے عرض یہ ہے کہ کہیں پہ یہ بحث چل رہی تھی کہ خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ جی خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، تو ایک آدمی وہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا میں نے تو کی ہوئی ہے، کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پہ بھی وفاق نے خالہ سے شادی کی ہوئی ہے. اچھا، تو وفاق نے بھجوایا ہے. ہاں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو PTI جس کا دعویٰ کر رہی ہے کہ عوام کے حقوق میں یہ ہمارا بل ہے، یہ ان کا ڈرافٹ نہیں ہے، کہیں اور سے ہے. آپ چیک کر لیجیے نا، باقاعدہ خط و کتابت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہاں خالہ سے شادی کی ہوئی ہے وفاق نے. تو احمد اویس صاحب، سر یہ جو کامران صاحب بات کر رہے ہیں سر، یہ آپ خود سینئر قانون دان ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ PTI تو کل تک یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ ہمارا بل ہے اور PTI ہی اس بل کو لا رہی ہے، لیکن یہ تو ایک سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ وفاق نے ڈرافٹ بھیجا ہے PTI کو. بعض چیزیں جو ہیں بڑی کیونکہ میں اتنا ویل ورس نہیں ہوں اباؤٹ اٹ، لیکن اگر جیسے کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، سینیٹر، اور زیادہ اس کے اوپر ان کا دسترس ہے اور ان کو علم ہے، تو میں تو اس کو بالکل اس کی فیور میں نہیں ہوں گا. اور یہ ڈرافٹ بنا کے اگر ڈکٹیشن والی بات جو ہے اگر ایسے چلنے لگے گا تو یہ معاملات تو بہت خراب ہوں گے. اور ان کی ڈکٹیشن جو ہے وہ حکومت کی بھی اپنی ڈکٹیشن نہیں ہے، اس کے بھی پیچھے ڈکٹیشن دینے والے کوئی اور ہے. تو یہ تو سارا سلسلہ ہی غلط ہو جاتا ہے اگر ایسی بات ہے تو. لیکن کیونکہ میں اس کے متعلق فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں رکھتا، اس لیے میں اپنی رائے نہیں دے سکتا آپ کو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن کامران صاحب ایک سر آخری اور مختصر سوال ہوگا کہ ہم نے جتنی چیزیں کی، جتنی بات کی، اور PTI کے ساتھ آپ کا اجلاس ہوگا، اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ ہوگا، لیکن میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کب تک دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف کوئی اتحاد بنے، یا جس تحریک کی بات کی جا رہی تھی وہ تحریک آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہی، اور کب تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ وہ جلدی چلے. تو بلوچستان میں بھی حالات خراب کیے جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی حالات خراب کیے جا رہے ہیں، باقی ملک میں بھی جو ہے نا کوئی گورننس کے پرابلم بہت زیادہ ہے. تو یہ حکومت کی کوشش ہے کہ جلدی چلے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت کی کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے اس معاملے. سر آپ کا تجزیہ یا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ مہینہ، 2؟ اللہ خیر کریں گے، جلدی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ آگے انہی کے ہاتھ میں حکومت رہی تو یہ جلدی جو ہے نا وہ ٹربل انوائٹ کریں گے.